محترم ناظرین کرام، امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں۔ پچھلے دروس کے اندر جہمیہ، معتزلہ اور دیگر بدعتیوں کے بارے میں گفتگو کی گئی کہ کیسے ان کی وجہ سے اہل سنہ کو حکومتی سرپرستی میں پریشان کیا گیا اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، ان کی بدعت کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے، ان کی گمراہیوں کی وجہ سے۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت ہوگی کہ بدعت کیسے پھیلتی ہے اور کیسے اسے رواج ملتا ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ تَجِدْ بِدْعَةٌ قَطُّ إِلَّا مِنَ الْهَمْجِ الرُّعَاءِ أَتْبَاعُ كُلِّ نَائِكٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ فَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَلَا دِينَ لَهُ قال الله تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال أيضا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع۔ جاننے کی بدعت نہیں آئی مگر اندھے عوام الناس کی طرف سے جو ہر آواز کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، ہر ہوا کے ساتھ چل پڑتے ہیں، سو جس کا یہ حال ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ مزید فرمایا اور اس میں اختلاف انہوں نے نہیں کیا مگر جنہیں وہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہ علماء سوء ہیں، حرص و طمع اور بدعت کے دلدادے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے جو حرص و طمع اور بدعت کے دلدادے ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، انہی علماء سوء کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بدعت کا رواج ہوتا ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ نے اندھے عوام الناس کو ہر آواز کے پیچھے دوڑنے والا بتایا اور یہ کہا کہ یہ ہر ہوا کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یعنی یہ مصلحت کے بندے ہوتے ہیں، دنیاوی مصلحتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور انہیں کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے کیونکہ انہیں علم نہیں ہوتا ہے۔ عوام الناس کو علم نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی بھی خیر کی بات کہہ دی جاتی ہے، ان کی بھلائی کے لیے کہہ دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جس چیز کو خیر بتا کر کے ہم سے یہ بات کہی جا رہی ہے وہ یقیناً خیر ہے بھی یا نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے، علم کی وجہ سے انسان حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، علم کی وجہ سے، یعنی علم شرعی کی وجہ سے۔ ہر علم مراد نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ علم قرآن میں عام ہے، اس میں ہر طرح کا علم مراد ہے، اس کو علم نافع اور غیر نافع کہنا چاہیے، یہ سب بکواس ہے۔ اور علم نافع میں دنیاوی علوم بھی آ جائیں گے اور اخروی علوم بھی آ جائیں گے، شرعی علوم بھی آ جائیں گے سب کو۔ اور یہ شرعی علوم، غیر شرعی علوم، دینی علوم، غیر دینی علوم ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ نافع علوم اور غیر نافع علوم کہنا چاہیے۔ چنانچہ جو دنیاوی علوم ہے جیسے کہ انجینئرنگ ہے اور دیگر فیلڈس ہیں، وہ سب علوم دنیاوی آ جائیں اس کے اندر علم نافع کہنے سے۔ اور شرعی علم اور غیر شرعی علم جب کہا جاتا ہے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہ دنیاوی علوم کو پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں، شرعی علوم سے ان کو کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ شرعی علوم اور غیر شرعی علوم، دینی علوم، دنیاوی علوم، یہی فرق ضروری ہے، کیونکہ حق و باطل کی جو تمیز آتی ہے انسان کے اندر وہ شرعی علوم سے آتی ہے، وہ دینی علوم سے آتی ہے۔ سنت اور بدعت کے درمیان انسان فرق جو کر پائے گا وہ شرعی علوم سے کر پائے گا، دینی علوم کے ذریعے سے کر پائے گا۔ کوئی انجینئرنگ، چنانچہ جو کہا گیا ہے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر، جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے، اسی لیے ان کو چڑھ ہے اس بات پہ کہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ علماء ہیں اور جہلا ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو کہہ رہے ہیں اس سے مراد اس میں وہ علماء بھی آ جاتے ہیں جو سائنس کا علم رکھتے ہیں، انجینئرنگ کا علم رکھتے ہیں، جو ڈاکٹری کا علم رکھتے ہیں، اطباء بھی وغیرہ وغیرہ، وہ سب آئیں گے۔ یہ سب غلط ہے۔ یہاں یعلمون سے مراد شرعی علوم اور دینی علوم والے مراد ہے، بس۔ ان کا جو مقام ہے دنیا والوں کے علوم حاصل کرنے والوں کی طرح سے تھوڑی ہے۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا۔ اور اخروی علم شرعی علوم اس سے دنیا کمانا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ دنیاوی مقاصد وہاں پہ ہوتے ہیں، شروع ہی میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ آدمی انجینئرنگ پڑھا، اس کے بعد وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، دین سے اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں دین الگ سے سیکھ لے وہ الگ بات ہے۔ چنانچہ
حدیثوں کے اندر جو فضیلت آئی ہوئی ہے علم حاصل کرنے کی، کیا اس سے مراد ہے کہ آدمی جو ہے علم طب حاصل کرنے کے لیے نکلے گا تو فرشتے جو اس کے لیے پر بچھائیں گے؟ اس سے مراد اخروی علم ہے، اس سے مراد شرعی علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے جو جماعت نکلتی ہے، جو لوگ نکلتے ہیں، ان کے بارے میں فضیلت آئی ہوئی ہے، جو آ کر کے واپس جن کے بارے میں ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ بھائی دنیاوی علم حاصل کرنے والے کو بھلائی اور منکر، معروف منکر کا تو پتہ ہی نہیں، وہ کیا حکم دے گا؟ وہ کون سے منکر؟ وہ تو خود ہی اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو جو ہے سکھایا جائے کہ یہ معروف ہے، یہ منکر ہے، وہ کون سا حکم دے گا؟ جن کے اوپر دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ہے، وہ دنیاوی علوم حاصل کر کے وہ کیا کر پائے گا بھائی؟ اس لیے جو نافع غیر نافع کہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے اندر جن علوم کی فضیلت آئی ہوئی ہے، تو اس سے جو ہے نافع کہہ کر کے دنیاوی علوم بھی اس میں لانا چاہتے ہیں، غلط ہے۔ جن علوم کی فضیلت آئی ہے علم حاصل کرنے کی، وہ شرعی علم ہے، وہ دینی علم ہے، یہی حقیقت ہے۔ اور تقسیم بھی ایسے ہی کیا جائے گا، دینی علوم غیر دینی علوم، شرعی علوم غیر شرعی علوم۔ حق کی جو معرفت ہوتی ہے وہ شرعی علوم سے ہوتی ہے، وہ دینی علوم حاصل کرنے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ باطل کے درمیان حق کے درمیان آپ فرق اسی سے کر سکتے ہیں، صحیح اور غلط کی تمیز اسی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ صحیح اور غلط کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی نگاہ میں جو صحیح وہ صحیح ہے، شریعت کی نگاہ میں جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ کیسے سمجھ پائیں گے؟ اگر شریعت کو پڑھیں گے نہیں تو آپ کیسے سمجھ پائیں گے؟ باطل عقیدہ اور صحیح عقیدے کے درمیان فرق آپ کس علم سے کر سکتے ہیں؟ شرعی علم سے کر سکتے ہیں۔ آپ شرعی علوم حاصل کریں گے، دینی علوم حاصل کریں گے، عقیدہ پڑھیں گے اور صحابہ کا منہج اور طریقہ پڑھیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ نہیں صحیح۔ دین جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے احکامات نہیں سیکھ پائیں گے، دنیاوی علوم کہاں سے آ جائیں گے؟ لہٰذا جو بھی فضیلت ہے دین علم کی، جو فضیلت ہے وہ شرعی علوم کی ہے، دینی علوم کی ہے۔ اور دنیاوی علوم آدمی کتنا ہی حاصل کیوں نہ کر لے، وہ شریعت کی نگاہ میں جاہل ہے۔ ہر وہ شخص جاہل ہے جس کو شریعت کا علم نہ ہو، دینی علوم سے جو ناواقف ہو وہ جاہل ہے، اور جس کو شریعت کا علم ہے، تفقہ فی الدین جسے حاصل ہے، دین کی سمجھ رکھتا ہے، وہ عالم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک تفاضل ہے اور فرق ہے، لیکن جو دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے وہ کتنا ہی کیوں نہ حاصل کر لے، وہ جو ہے اس کو جاہل ہی کہا جائے گا دینی علوم کے مقابلے میں۔ تو عوام الناس انہی کو کہا جاتا ہے جو عالم نہیں ہوتے ہیں، اور عوام الناس جو اندھی عوام الناس کہا گیا ہے، جو دنیاوی مصلحتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہر ہوا کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو کچھ کہہ دیا جائے، کوئی بھی ہو، کوئی کتنا ہی دنیاوی علوم کیوں نہ حاصل کرنے والا ہو، وہ بھی اسی میں شمار ہوگا۔ تو اندھی عوام الناس میں ہر بندہ شامل ہوگا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، دنیاوی علوم پڑھا لکھا ہو یا دنیاوی علوم پڑھا لکھا نہ ہو، سب برابر ہے۔ اندھی عوام الناس کے مقابلے میں علماء ہیں، وہ علماء سائنس والے علماء نہیں، شریعت والے علماء، جن کو شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، وہ مراد ہے ان کے مقابلے میں۔ تو جہلا کے مقابلے میں علماء یعنی شریعت والے مراد ہے، اور انہی کی فضیلت ہے، اور یہی جو ہے انبیاء کے وارث ہے۔ کیا جو اطباء کو، ڈاکٹروں کو کہا جائے گا یہ علماء، یہ جو ہے ان سے انبیاء کے، انجینئر کو کہا جائے گا، سائنسدانوں کو کہا جائے گا یہ جو ہے انبیاء کے وارث ہیں؟ جی ہاں، یہ جو اخوانی اور تحریکی ہیں، انہوں نے اس طرح کی بات کہی، گڑ مڑ کر کے بنایا کہ اس میں سب آئیں گے، علم نافع کہو، علم نافع اور غیر نافع، تاکہ جو علم نفع پہنچائے، چاہے دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، تو اس میں سب آ جائے گا۔ ہاں، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ٹائی کوٹ پینٹ پہن کر کے یہ لوگ بھی جو ہے انبیاء کے وارث بننے لگے۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بسم اللہ کہہ کر کے کیا نام ہے مریض کو دیکھے تو وہ بھی انبیاء کا وارث ہو گیا، اور جو ہے گھر کا نقشہ اور پیمائش بنائے بسم اللہ کہہ کے انجینئر، تو وہ بھی جو ہے انبیاء کا وارث ہو گیا۔ تو یہ ان لوگوں نے، تاکہ جو ہے اس میں علماء کی کوئی اہمیت ہی نہ رہ جائے۔ تو علماء کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے، جن کی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی ہے، انبیاء کا وارث کہہ کر کے، انبیاء کا وارث کس لیے کہا گیا ہے بھائی؟ گھر بنانے کے لیے، گھر کا نقشہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے، یا مریض کو دیکھنے کے لیے کہ چاہے صحیح سے دیکھے یا نہ دیکھے 500 روپیہ فیس لے لے، پہلے فیس جمع کر دو؟ تو ڈاکٹروں کا وہ کام نہیں، انبیاء کا وارث ویسے نہیں کہا گیا ہے، یہ لقب اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے۔ وہ کام کرنا پڑے گا جو انبیاء کر کے گئے ہیں، توحید کی دعوت دے کر کے گئے، لوگوں کو شرک اور بدعات سے روک کر کے گئے، بت پرستی پر نکیر کر کے گئے، کفر اور شرک کو ختم کر کے گئے جس علاقے میں آئے تھے۔
تو وہ بولتے تھے شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف، کفر کے خلاف، بدعات اور خرافات کے خلاف، بدعتیوں کے خلاف۔ وہ کسی طرح کی کوئی جو ہے سماج میں برائی کو پنپنے نہیں دیتے تھے، ہر ایک کے خلاف بولتے تھے، اور توحید اور سنت کی دعوت دیتے تھے، اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ ان کا جو اصلی مقصد ہے ان کی تخلیق کا، اس کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ علماء کر رہے ہیں۔ یہ جو انبیاء کا مشن ہے یہ کر رہے ہیں، تبھی ان کو ملا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا وارث بن جائے آدمی اور وہ کام ہی نہ کرے، یہ غلط ہے۔ ویسے جو ہے آدمی پڑھے کچھ اور پڑھے، زندگی بھر وہ انگریزی زبان پڑھے اور اس کے علاوہ جو دیگر سبجیکٹس ہوتے ہیں، حساب لگائے، فزکس پڑھے، بایولوجی حل کرے، زندگی بھر اسی میں لگا رہے، وہ دینی علوم سیکھے ہی نا۔ مطلب میرے کہنے کا مطلب کہ دنیاوی علوم حاصل کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن انبیاء کا وارث بننا ہے تو سب سے پہلے دینی علوم حاصل کرنا پڑے گا۔ پہلے لوگ ہوتے تھے دونوں علم حاصل کرتے تھے، دینی علوم بھی حاصل کرتے سب سے پہلے، چنانچہ سب سے پہلے وہ شروعات کرتے تھے قرآن کا حافظہ کرتے تھے، قرآن حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے صحیح سے، قرآن سیکھتے تھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اور سب سے بہتر اللہ کے رسول نے بتایا اس آدمی کو، سب سے افضل بتایا اس آدمی کو جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن سیکھنے والے کو اور سکھانے والے کو، پڑھنے والے کو، یاد کرنے والے کو سب سے افضل بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے سلف کا طریقہ ہوتا تھا قرآن پڑھتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے، سمجھتے تھے، اس کے بعد وہ حدیثوں کو پڑھتے سمجھتے تھے، اور پھر دینی علوم حاصل کر لیتے تھے۔ ہر چیز جتنے دینی علوم ہیں سب کو وہ حاصل کرتے تھے۔ قرآن ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اور فقہ ہے، اصول فقہ ہے، ساری چیزیں، عقیدہ ہے، اصول عقیدہ ہے، یہ سب حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ ساتھ میں عربی زبان، اس کے اصول جو ہیں سب، نحو، صرف، بلاغہ وغیرہ، وہ بھی پڑھتے تھے۔ ان سے جب فارغ ہوتے تھے اور علم میں پختہ ہو جاتے، دینی علوم میں جب پختگی آ جاتی، تو اسے کیا ہوتا ہے، اب آدمی کچھ بھی سیکھے کہیں بھی جائے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے تھے اسی پر اکتفا کرتے تھے، اور اپنا کوئی ایک فیلڈ پکڑ لیتے تھے، کوئی حدیث میں ماہر ہو گیا تو اسی میں وہ اپنا لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لوگوں کو پڑھا رہا ہے، محدث بن جاتا ہے۔ کوئی جو ہے تفسیر کے فن میں ماہر ہے، اسی میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، لکھ رہا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا وہ مفسر بن چکا ہے۔ کوئی مورخ بن جاتا تھا بہت بڑا، اسی میں ماہر ہوتا تھا۔ کوئی ادیب اور لغوی بن جاتا تھا، لغت کا یعنی عربی زبان کا ماہر، تو اسی میں وہ سارا کچھ پڑھتا پڑھاتا تھا، لکھتا تھا۔ کوئی محدث بن جاتا تھا، کوئی فقیہ بن جاتا تھا، اسی میں اپنا لکھتا تھا، پڑھتا۔ اور بہت سارے سلف میں ایسے بھی گزرے ہیں جو دینی علوم اور اس کے آلات کو حاصل کرنے کے بعد دنیاوی علوم بھی پڑھتے تھے، طب بھی پڑھتے تھے ساتھ میں، طب بھی فن طب بھی سیکھتے تھے، ہندسہ بھی پڑھتے تھے، یعنی ہندسہ کسے کہتے ہیں، ریاضیات اور فزکس اور بایولوجی، یہ سب پڑھتے تھے وہ لوگ، علم الحیاء، فلکیات، یہ سب علوم فلکیات علماء پڑھتے تھے، سیکھتے تھے ایک ساتھ۔ لیکن پہلے دینی علوم سیکھتے تھے۔ تو دنیاوی علوم ایسا نہیں ہے کہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن انبیاء کے وارث اسی وقت بنیں گے جب پہلے دینی علوم حاصل کریں گے۔ تو دینی علوم حاصل کر کے ہی، شرعی علوم حاصل کر کے ہی انبیاء کے وارث بن سکتے ہیں، کیونکہ اس مشن کو، انبیاء کے مشن کو وہی آگے بڑھا سکتے ہیں جو دین کے اندر پختہ ہوں گے۔ دین کے اندر مطلب انہیں دینی علوم کے اندر عمل نہیں ہے کہ مطلب کوئی بہت بڑا متدین ہے، ریلیجیس ہے، نماز روزہ کوئی پڑھے اس کو بھی لوگ ریلیجیس کہتے ہیں، لیکن جو دینی علوم میں پختہ ہوگا، اس کو، اس کا عقیدہ اور منہج پختہ ہوگا، صحابہ کے منہج پر ہوگا، قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھتا ہوگا، جتنے دینی علوم ہیں، شرعی علوم ہیں، ان سب کو اچھی طرح سے وہ جانتا ہوگا، تو وہی جو ہے صحیح انبیاء کا وارث ہوگا، اور ساتھ میں وہ اس پہ کام بھی کرے، یعنی دین کو پھیلائے بھی شرعی طریقے سے، نبوی منہج پر، صحابہ کے منہج پر، جیسے اللہ کے رسول نے اس دین کو پھیلایا، اور دیگر رسولوں نے جیسے اللہ کے دین کو پھیلایا، اور صحابہ نے جس طریقے سے پھیلایا اسی طریقے سے، یعنی وہ دین کی تبلیغ میں، دین کو سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے میں انبیاء اور صحابہ کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائے، چاہے دین کے سمجھنے کا معاملہ ہو، اور شریعت کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا معاملہ ہو، یا اس کے جو ہے پھیلانے کا معاملہ ہو، اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ کا معاملہ ہو، ہر چیز میں انہی کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ کام علماء ہی کر سکتے ہیں، اور انہی کو انبیاء کا وارث اسی لیے کہا گیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو علماء سے مراد علماء الشریعہ ہیں، علماء الہندسہ نہیں ہے، یا اسی طریقے سے علماء العلوم التجریبیہ نہیں ہے، یعنی سائنسداں، بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے علماء الطب بھی نہیں ہے، علماء الشریعہ ہے، کہنے کا مطلب یہ۔ تو یہ بدعت اسی لیے پھیلتی ہے کہ کوئی جو ہے حرص و طمع کا بندہ اور دنیا دار جو کوئی عالم آیا،
اور پیٹو آدمی آیا دنیا کا حریص، اور اس کے بعد جو ہے کھانے پینے والی چیزیں، بدعت میں عام طور سے یہی ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزیں، اور کھانے پینے کی چیزیں اگر نکال دیا جائے دھیرے دھیرے ساری بدعتیں ختم ہو جائیں۔ جتنے بھی دیکھو عرس ہوتے ہیں، میلادیں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، سب کھانے پینے ہی سے شروع ہوتا ہے، کھانے پینے پہ ختم ہوتا ہے۔ بدعت کا انجام اور آغاز یہی ہے، کھانے پینے پہ شروع ہوگا، کھانے پینے پہ ختم ہوگا، اور مطلب پیسہ لینے دینے میں۔ تو اگر جو ہے کھانا پینا اور کیا کہتے ہیں دکشینہ دینا، اس کو ختم کر دیا جائے، ہاں، نظر و نیاز دینا، نذرانہ دینا، یہ سب ختم کر دیا جائے، تو کیا ہوگا، ساری بدعتیں دھیرے دھیرے آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے۔ جو بڑے بڑے جبہ کبا والے اور بڑی بڑی اونچی محلوں والی ٹوپیاں جو لگا کے آتے ہیں نا، وہ سب کبھی نہیں آئیں گے سامنے۔ وہ بدعت کو اسی لیے پھیلاتے ہیں۔ تو عوام الناس کو کیا پتہ، عوام الناس وہ چاہے پڑھے لکھے دنیا، کوئی بہت بڑا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب اسی میں اندھی عوام الناس ہی میں آئیں گے، ان کو کیا پتہ دین کے بارے میں۔ تو یہ پیٹ کے بندے جو ہوتے ہیں، وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنا جو ہے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز کھانے پینے والی بتا دیتے ہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ، اس کو کرنا پڑے گا، میلاد تم کو منانا پڑے گا، اور جو نہیں مناتے ہیں گستاخ، ایسا ڈرا دیتے ہیں۔ کیونکہ آدمی جو مسلمان ہوتا ہے تو وہ جو آخرت سے ڈرتا ہے، ہاں، اور گناہوں سے ظاہر سی بات ہے وہ ڈرتا ہے، اور کچھ پیسہ لے دے کے کام چل جائے، یہی چاہتے ہیں، عمل نہ کرنا پڑے، سیکھنا نہ پڑے، کچھ لے دے کے کام ہو جائے۔ تو لے دے کر کے کام ان کا چلتا ہے، اور بدعتوں میں یہی ہوتا ہے، بدعت کا دل زیادہ بنا دیتے ہیں، کچھ لے دے کے کام کروا دیتے ہیں کہ دیکھو تم ایسا ہر ہفتے جو ہے تم اب میلاد کیا کرو، اور فلاں کے نام پر تم جو ہے عرس کیا کرو، اور ایسا کیا کرو، ویسا کیا کرو، وہ سب کھانے پینے والا حساب کتاب رہے گا، تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں۔ اور سب معاف کروا دیتے ہیں، تم ایسا ہے فلاں جو ہے مزار پہ جایا کرو، وہاں اتنا جاؤ، فلاں بابا وہ کمیشن بھی لیتے ہیں، فلاں کے پاس جایا کرو اور وہاں اتنا نذرانہ دیا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو۔ تو ان کی ساری بدعتیں جو ہیں، وہ کوئی ظاہر سی بات ہے، کچھ پڑھا لکھا کتنا ہی کیوں نہ پڑھا، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا اور کچھ ہو، دنیاوی علوم والا کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، اسے کیا پتا بھائی، اس کو اگر کسی عالم نے بتا دیا یہ تم کو کرنا ہے، تبھی تمہارا کام ہو پائے گا، تبھی جو ہے تمہارے دادا جو مر گئے ان کی بخشش تب تک نہیں ہوگی جب تک یہ کام نہیں کرو گے۔ ہاں، ان کا جو ہے تم نے جو ہڑپ لیا ہے نا، زمین ہڑپ لی ہے، یا ان کا گھر ہڑپ لیا ہے، وہ کر لیا ہے، تم یہ کام کراؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو یہ بدعتوں کو ایجاد اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اور اگر عوام الناس اندھی نہ ہو اور وہ ہر چیز کے پیچھے دلیل مانگنے لگ جائے، تو پھر یہ سارے بدعتی جتنے علماء ہوتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، سب جو ہے صحیح لائن پہ آ جائیں گے۔ تو اسی لیے امام بربہاری نے کہا کہ انہی اندھی عوام الناس کی وجہ سے بدعتوں کو رواج ملتا ہے اور بدعتیں پھیلتی ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جس کا یہ حال ہو اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے چند آیتوں کو ذکر کیا آپ نے، جس کے اندر اس بات کی رہنمائی کی ہدایت اور علم آنے کے بعد بھی یہ لوگ اختلاف میں پڑیں گے۔ ہدایت اور علم کیا ہے؟ یہ وہی شرعی علم ہے۔ ہدایت اور علم جو ہے شرعی علم ہے، یہاں پہ علم سے مراد شرعی علم ہے، دینی علم ہے۔ اور اسلام کی صورت میں، شریعت کی صورت میں اللہ کے رسول نے جو پیش کیا کتاب و سنت کی شکل میں جو کچھ آ گیا، اس کے بعد بھی لوگ جو ہے بدعتوں کی طرف کیسے جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ انہی کو علماء سو کہا ہے کہ یہ علماء سو اور اندھی عوام، ان کی وجہ سے لوگ توحید اور سنت سے دور ہو رہے ہیں، حالانکہ علم اور ہدایت موجود ہے، دینی علم شریعت کا علم ہمارے سامنے موجود ہے، کتاب و سنت ہمارے سامنے واضح طور پر موجود ہے، اور پھر بھی جو ہے جہالت عام ہے، بدعتوں کا رواج ہے، اور اسی طریقے سے شرک اور بدعت کا دور دورہ پھر بھی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اندھی عوام کی وجہ سے اور علماء سو کی وجہ سے، انہی جو ہے پیٹو علماء کی وجہ سے، اور انہی جو ہے حرص و طمع کے ماہر، حرص و طمع کے دلدادے اور بدعت کے دلدادے جو علماء ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اور اندھی عوام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی کچھ بھی ہو، یہ جو گمراہی پھیل رہی ہے کی وجہ سے۔ آگے کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اہل ضلالت کے ان لوگوں کی پیروی کرے جو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت کے باوجود کہ ان کے سامنے واضح دلائل اور براہین پیش کر دیے گئے، اور تمام اختلافی مسائل میں کتاب و سنت سے حجت قائم کر دیے گئے، ان کا تعلق اور خواہ اسماء و صفات کے باب سے ہو، یا وعد و وعید کے باب سے ہو، ایمان اور اس کی حقیقت کے باب سے ہو، یا تقدیر کے باب سے ہو، اہل بدعت ہر باب میں اندھے ہوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ میں نے ابن حجر اور علامہ شاطبی بھی جو ہے شامل ہیں، جنہوں نے کہا یہ بات کہی ہے کہ بدعتی جو ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ علامہ ابن حجر اور علامہ شاطبی وغیرہ کہتے ہیں کہ جو ہے بدعتی عالم نہیں ہوتا، یعنی گرچہ وہ مطلب دین کا علم حاصل کیا ہے لیکن بدعتی ہے، وہ بدعتوں کو رواج دیتا ہے، بدعتوں کو پھیلاتا ہے، اس کو عالم نہیں کہا جائے۔ چنانچہ ایک بدعتی کے پاس گرچہ کچھ علم ہو مگر وہ فاسد علم ہوتا ہے، اس کا کوئی شمار نہیں، اس طریقے سے اس کا شمار علماء میں ہوتا ہے، خواہ وہ کتنی تقریر کر لے، اس کا شمار علماء میں نہیں ہوگا، خواہ وہ کتنی تقریر کر لے، ڈینگ ڈانگ مار لے، وہ جاہل ہی ہوگا۔
تو جب بدعتی عالم کو عالم نہیں کہا جائے گا، جاہل کہا جائے گا، تو یہ ڈاکٹر انجینئر کب سے عالم ہو گئے بھائی؟ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں جو ہے سلف بدعتیوں کو بھی عالم نہیں کہتے تھے، ان کو بھی جاہل کہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی وہ علم حاصل کرتے تھے ان کا علم فاسد ہوتا تھا، صحیح نہیں ہوتا تھا، تو ان کو بھی وہ عالم نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ ان کے علم سے کوئی فائدہ نہیں عوام کو ہوتا تھا، الٹا نقصان ہوتا تھا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے جو بے سود ہو، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، ایسے دل سے جس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو. چنانچہ بے سود علم جہالت سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے بندوں کے بارے میں فرمایا ہے، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ علم اور ہدایت، شریعت کا علم آ جانے کے بعد بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا آپسی ضد اور حسد کی وجہ سے. یہاں آیت میں گرچہ یہود مراد ہے، مگر اہل بدعت بھی اس آیت میں شامل ہے، کیونکہ ان کے یہاں بھی بدعت میں اکثر ظلم اور ضد ہی پایا جاتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اہل بدعت باطل ہی میں اڑے رہتے ہیں، یعنی ضد ہی میں پڑے رہتے ہیں. ان کو اگر کوئی سمجھائے بھی، ان کے سامنے لاکھ دلیلیں پیش کر دو، حجتیں پیش کر دو، لیکن یہ اپنی بدعت سے ہٹنے والے نہیں ہوتے. مان بھی لیں گے، ان کو سمجھ میں بھی آ جائے گا، لیکن جن بدعات میں وہ پڑے ہوئے ہیں اس سے باہر نہیں نکلنے والے، کیونکہ ان کے پیٹ کا مسئلہ، ان کی جو ہے عزت کا سوال ہے، وہاں سے وہ مار کے بھگا دیے جائیں گے. ہاں، اور پھر اس کے بعد ان کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی، اسی لیے وہ بدعتوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ٹھیک ہے اہل کتاب کے بارے میں ہیں، 2-3 آیتیں مصنف رحمہ اللہ نے جو بیان کی ہیں، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا بطور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے، اور یہ لوگ منقسم ہو گئے. کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام اور یہودیوں کی ایک بڑی جماعت، اور بہت سارے نصارہ بھی آپ پر ایمان لائے. جب ان کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول برحق ہیں، تو بہت سارے نصارہ اور یہودی ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اور آپ کے صحابہ کا نام اور ان کے اوصاف تورات اور انجیل میں ذکر کیا، انہوں نے پڑھا، اس کی بنیاد پر وہ جو ہے ایمان لے آئے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ صحابہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھی، یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں میں. تو بہت سارے یہودی اور بہت سارے عیسائی جو ہے ایمان لے آئے. یہ تورات میں ان کے اوصاف ہیں، وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جسے یہودی مانتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کتاب کے بڑے ماہر ہیں. اس کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ کے اوصاف ہیں جو بہت ہی واضح ہیں، کیونکہ وہی سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی کتابوں میں موجود ہے باقاعدہ، آپ کے اوصاف بھی ان کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں. سو اللہ نے ان میں سے جن کے ساتھ ہدایت مقدر کیا تھا وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور جس پر بدبختی مقدر تھی اس نے تحریف و تبدیل اور تکبر و ہر دھرمی سے کام لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. ان کے پاس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آئے اور اس عظیم کتاب کے ساتھ ہے جو اپنے سے ماقبل کتابوں کی بہت سارے مسائل میں تصدیق کرتی ہے اور ان کے بہت سارے متنازع مسائل کو واضح کرتی ہے. اس کے باوجود اللہ نے ان میں سے جس کو چاہا ہدایت دی اور جسے چاہا گمراہی پر باقی رکھا. ان کے درمیان اختلاف جان بوجھ کر واقع ہوا، اہل بدعت کی پہچان ہے. یعنی اکثر کا یہی حال ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جہالت اور شبہات پر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے حق واضح نہیں رہتا ہے. البتہ بعض باطل پر اڑے رہتے ہیں جو حق واضح ہو جانے کے بعد بھی ان میں پڑے رہتے ہیں اور اپنے باطل پہ اڑے رہتے ہیں. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اکثر بدعتیوں کے یہاں نفاق ہوتا ہے، وہ منافق ہوتے ہیں. چنانچہ یہ گمان کرنا کہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی ختم ہو گیا، یہ غلط گمان ہے، کیونکہ اہل بدعت میں اکثر زنادقہ اور منافقین ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے ان کے اندر ایسی بدعتیں دیکھی کہ وہ یہود و نصارہ کے یہاں بھی نہیں ملتی. اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں بہت سارے ائمہ دین سے نقل کیا ہے کہ جہمیہ گمراہی میں یہود و نصارہ سے بھی زیادہ برے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ اور دوسرے اہل ادیان کہتے ہیں کہ اللہ آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. اس طرح ان کا یہ قول یہود و نصارہ اور دوسرے ادیان والوں سے گمراہی میں زیادہ برا ہے، اسی لیے انہوں نے ان کی تکفیر کی ہے جہمیہ کی. اسی طرح قدریہ کے اندر بھی ہر دھرم پائے جاتے ہیں، اسی طرح معتزلہ کے اندر بھی ہر دھرم پائے جاتے ہیں، ضدی پائے جاتے ہیں. ضدی اور ہر دھرم کا مطلب یعنی وہ اپنی بدعت پر اڑے رہتے ہیں، اپنی گمراہی پر اڑے رہتے ہیں، دلیل سے حقیقت کو ثابت کرنے کے بعد بھی، ہدایت کو پیش کر دینے کے بعد بھی. اسی طرح مرجیہ کے اندر بھی غالی ہر دھرم پائے جاتے ہیں، مگر اس طرح کے لوگوں کی ہم تکفیر نہیں کرتے، مگر اسی صورت میں جب ان پر حجت قائم ہو جائے. گرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر منافقین پائے جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہم تکفیر معین نہیں کر سکتے. یہاں جو منافق کی بات کر رہے ہیں یہ اعتقادی منافق ہے. اس وقت ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں
کہ سلفی دعوت پھیل چکی ہے اور اسے بہت سے اہل بدعت اور گمراہوں کو پتہ چل چکا ہے، مگر ہر دھرمی سے کام لیا انہیں معلوم ہے کہ سلفی دعوت ہی حق ہے اسماء اور صفات کے باب میں، تقدیر کے باب میں، بلکہ تمام ابواب میں، مگر پھر بھی مخالفت کی انہوں نے۔ ایسی صورت میں ان کی تکفیر کی جائے گی حجت قائم ہونے کے بعد، کیونکہ ان پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ ہاں، ہم ان کی تکفیر معین نہیں کریں گے، یہ مساکین ہیں، اندھے ہیں، ہر آواز کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے کہا، اسی لیے ان میں سے کسی کی تکفیر اسی صورت میں کی جائے گی جب اس تک علم پہنچ چکا ہو، ہدایت پہنچ چکی ہو، اور جو ہے حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہو، اور اس کے بعد بھی یہ تمام حجتوں کے اور دلیلوں اور شواہد کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر یہ اپنی گمراہی پر، اپنی جو ہے بدعقیدگی پر اگر یہ اڑے رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی تکفیر کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔